فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات بھیج دے ارشاد اقدس الہی ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو ہادی، دو رہبر، دو رہنما اس کائنات میں بھیجے ہیں۔ ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے۔ خالق کائنات خالی نور کو بھی بھیج سکتا تھا اور خالی کتاب کو بھی بھیج سکتا تھا۔ نور آتا اور لوگوں کی ہدایت ہو جاتی، کتاب آتی اور لوگ پڑھتے اور ہدایت حاصل کر لیتے، لیکن اس نے نور کے ساتھ کتاب کو بھی بھیجا۔ تو کیوں بھیجا؟ تو اس کا جواب بھی شاید ادھر ہی سے آئے کہ ہم نے کتاب کو نور کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا کتاب کو دیکھتی جائے اور نور کو پہچانتی جائے۔ جو شان کتاب کی ہے وہی شان نور کی ہے، جو شان کتاب کی ہے وہی شان اہل بیت کی ہے، وہی ہادی اور رہبر کی شان ہے۔ ہم نے کتاب کھولی اور اس میں پڑھنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا کہ کتاب کی کیا شان ہے اور کتاب کی کیا صفتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت جو نظر آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ لا ریب کتاب ہے۔ لیجئے فیصلہ ہو گیا کہ اگر کتاب لا ریب ہے تو پھر ہادی بھی لا ریب ہوگا، اگر کتاب لا ریب ہے تو پھر ہادی بھی لا ریب ہوگا۔ کتاب کی دوسری صفت ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ فیصلہ ہوا کہ اگر کتاب ھدی للمتقین ہے تو پھر ہادی امام المتقین ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اگر کتاب ھدی للمتقین ہے تو پھر ہادی امام المتقین ہوگا۔ مگر یہ نور کے ہادی کی منزل ہے، اسے توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ نور کے ہادی کی منزل ہے۔ اللہ اگر کسی کو مٹی کا بھی ہادی بناتا ہے تو اس میں بھی بڑا اہتمام اور بڑے انتظامات کرتا ہے۔ قرآن مجید آیتوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے کلام میں نہ جانے کتنی آیتیں ہیں اس کی دلیل کے طور پر۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ حجر اور اس کی 28ویں آیت کہ انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ کون سی مٹی سے؟ کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی، آواز شدہ مٹی، بولتی ہوئی مٹی،
گندھی ہوئی مٹی. یہ گندھی ہوئی خود اشارہ ہے کہ گوندھا جاتا ہے ہاتھوں کے ذریعے اور اللہ ہاتھ رکھتا نہیں. تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے جو آدم کی خلقت سے پہلے موجود ہے. اب یہاں پر مجھے کسی خطیب یا اپنا ایک جملہ نہیں کہنا ہے، بلکہ نظر عسکری صاحب کے 2 مصرے پڑھتا ہوں، میرا جواب بھی ہوگا اور میری بات کی دلیل بھی ہوں گے. وہ مصرے وہ فرماتے ہیں کہ بانٹنے والا ساقی کوثر جام خدا کا ہوتا ہے، کام میرا مولا کرتا ہے، نام خدا کا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بانٹنے والا ساقی کوثر جام خدا کا ہوتا ہے، کام میرا مولا کرتا ہے، نام خدا کا ہوتا ہے. کوئی ہے جو آدم کی مٹی کو خمیر کر رہا ہے، اور اللہ نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے جسے بنایا. اور اس کے بعد یہ انتظام ہے. پھر اسی آیت پر رک رہا ہوں، سورہ حجر کی آیت، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. پڑھے لکھے حضرات اور جو سن رہے ہیں جہاں تک، وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ عربی میں تین بھی مٹی کو کہتے ہیں اور تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں، مگر اللہ نے تین کہا ہے، تراب نہیں کہا. انی خالق بشرا من تراب نہیں کہا، انی خالق بشرا من طین کہا. میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. وہ خالق الفاظ ہے، وہ جملوں کا مالک ہے، وہ الفاظوں کا خالق ہے. وہ چاہتا تو تراب بھی کہہ سکتا تھا، مگر اس نے تراب کیوں نہیں کہا؟ ہم نے علماء تفاسیر سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو، اور تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اب سمجھ میں آیا کہ دنیا علی کو ابو تراب کیوں کہتی ہے اور ابو تین کیوں نہیں کہتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس لیے کہ علی کی ذات میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، علی کی فضیلت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، علی کی ذات میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اور پھر ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے پھر آدم میں کیسی ملاوٹ؟ تو خالی آدم مٹی سے تھوڑی بنائے گئے ہیں، آگ بھی شامل، ہوا بھی شامل، پانی بھی ہے. مگر یہ مٹی کا مقدر جاگا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ مٹی کسی کے در کی غلام بنی ہوئی ہے. جتنا نصیب جاگا ہوا ہے اس کا، کوئی نہیں کہتا کہ آدم آگ سے بنائے گئے، ہوا سے بنائے گئے، پانی سے بنائے گئے. سب یہ کہتے ہیں مٹی سے بنائے گئے. اور پھر انی خالق بشرا من طین، مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. پالنے والے جسے مٹی سے بنا رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ دنیا کس نام سے پکارے گی؟ اس کا نام تو بتا دے، یا دنیا بشر کہہ کہہ کے پکارے گی؟ اے بشر، اے بشر، اے بشر، کیا کہہ کے پکارے گی؟ تو اس نے آواز دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. پالنے والے نام تو ابھی بھی نہیں ملا. پہلے تو نے بتایا کہ کاہے سے بنا رہا ہوں، اب عہدے کا اعلان کر دیا کہ یہ خلیفہ ہے جو بنا رہا ہوں جسے، تو کیا خلیفہ خلیفہ کہہ کے دنیا پکارے گی یا بشر بشر کہہ کے پکارے گی؟ کا نام ملے گا اسے جب یہ کسی کا نام لے لے گا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، نام ملے گا اسے مگر جب یہ کسی کا نام لے لے گا،
جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جسے مٹی سے بنایا، جسے خلیفہ بنایا، جب اسے خل کر دیا تو سامنے تھا ایک نور کہ یہ دیکھ رہے ہو، انہیں جانتے ہو؟ کہاں؟ انت محمود ھذا محمد، انت اعلی ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ، انت محسن ھذا حسن، انت قدیم الاحسان ھذا حسین۔ بس جیسے ہی پہلے بشر نے حسین کہا، قدرت نے کہا فرشتوں اب کرو آدم کو سجدہ۔ لیجئے، انہیں نام مل گیا۔ ابھی تک خلیفہ تھے، ابھی تک بشر تھے، مگر جیسے ہی پنجتن کے نام لیے آدم آدم ہو گئے۔ فیصلہ ہو گیا کہ جب سب سے پہلے والا بغیر پنجتن کا نام لیے آدم آدم نہ ہو سکا تو کوئی آدمی آدمی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ آدمی ہونے کے لیے پنجتنی ہونا شرط ہے، اور اب اگر کوئی پنجتن کی شان میں گستاخی کرے تو وہ آدمی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لباس آدمیت میں کوئی شیطان کی اولاد ہے کہ جسے شان پنجتن گھٹاتا وہ نظر آئے، جسے عزاداری سرکار سید الشہداء نہ سمجھ میں آئے، جسے ولایت اہل بیت سمجھ میں نہ آئے؟ تو اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا۔ عزیزان گرامی، میں اپنی بات کو سمیٹ کے لا رہا ہوں۔ مٹی سے بنایا، پالنے والے بنائی کیوں رہا ہے؟ ضرورت کیا آن پڑی؟ جسے تو مٹی سے بنا رہا ہے، جو پہلا بشر ہے، پہلا خلیفہ، اسے ضرورت کیا پڑی بنانے کی؟ تو اسی سورہ حجر کی 29ویں آیت میں اعلان کیا کہ جسے میں مٹی سے بنا رہا ہوں اسے فرشتوں سے کرانا ہے سجدہ، اسے فرشتوں سے کرواؤں گا سجدہ، اسے سجدے کے لیے بنا رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب سجدے کے لیے بنایا تھا تو سجدہ ہو گیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ 24,000 برس تک پیکر آدم بن کے پڑا رہا، سجدہ نہیں ہوا۔ کائنات میں دو ہی چیزیں بنی ہیں سجدے کے لیے، ایک عرش پا، ایک فرش پا۔ توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی کی۔ ایک عرش پا، ایک فرش پا۔ عرش پا جسے بنایا گیا وہ آدم، فرش پا جسے بنایا گیا وہ کعبہ۔ وہاں پیکر آدم بن کے پڑا رہا، سجدہ نہیں۔ یہاں کعبہ بن کے پڑا رہا، سجدہ نہیں۔ جب دونوں چیزیں سجدے کے لیے ہیں تو پھر سجدہ ہو جانا چاہیے۔ تو شاید آواز قدرت آئے کہ قرآن نہیں پڑھتا، ہم خالی جسم کو سجدہ نہیں کراتے، خالی مکان کو سجدہ نہیں کراتے۔ پھر کب سجدہ ہوگا؟ کہ جب روح آ جائے گی تب سجدہ ہوگا۔ ادھر پیکر آدم میں روح آئی، ادھر سجدہ، ادھر 13 رجب کو کعبے میں روح آئی، ادھر سجدہ۔ ادھر پیکر آدم میں روح آئی، ادھر سجدہ، ادھر 13 رجب کو کعبے میں روح آئی، ادھر سجدہ۔ اور جب تک علی روح کعبہ بن کے نہ آ گئے اس وقت تک کعبے کو قبلے کا شرف نہ ملا، قبلہ نہ بن سکا۔ علی ہے روح کعبہ، یہ میرے مولا کا ایک لقب ہے، نہ جانے سینکڑوں القاب ہیں جناب امیر کے۔ فاتح خیبر، یعصوب الدین، قاتل المشرکین، قرآن ناطق، قسیم النار والجنہ، نہ جانے کتنے القاب ہیں۔ انہی میں ایک لقب ہے روح کعبہ، اور روح کہتے ہیں زندگی کو۔ اس پر بھی توجہ چاہتا ہوں۔ روح کہتے ہیں زندگی کو۔ جہاں روح نہیں وہاں زندگی نہیں، اور جہاں زندگی ہے وہاں روح ضرور ہوگی۔ ہم علی کو صرف روح کعبہ نہیں مانتے،
ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں زندگی ہے، جہاں جہاں علی ہیں وہاں وہاں زندگی ہے۔ اب تلاش کیجئے، جس کلمے میں علی وہ کلمہ زندہ، جس اذان میں علی وہ اذان زندہ، جس عقیدے میں علی وہ عقیدہ زندہ، جس بیان میں علی وہ بیان زندہ، ارے جس عمل میں علی وہ عمل زندہ۔ اگر اعمال کی قبولیت چاہتے ہو تو علی کو لاؤ، اس لیے کہ اعمال قبول ہی نہیں ہو سکتے جب تک علی نہ ہو۔ ہماری جانیں قربان ہوں اس علی پر جس کی ابتدا بھی خدا کے گھر سے ہے اور اس کی انتہا بھی خدا کے گھر سے ہے، جو آیا ہے تو خدا کے گھر میں اور جو واپس جا رہا ہے تو خدا کے گھر سے، مگر جاتے جاتے بھی پیغام دے کے جا رہے ہیں جناب امیر۔ ایک اعتراض کا 1 منٹ کے اندر جواب ہے اور بات مکمل ہو جائے گی۔ جاتے جاتے بھی جواب دے کے جا رہے ہیں۔ جب ملنے کے لیے لوگ آئے، چاہنے والے، تو قریب میں آپ کے بیٹے جناب محمد حنفیہ کھڑے ہوئے تھے۔ مولا نے کہا یہ کس کی آواز ہے؟ کہ بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا عصمت اطہار سے کہو کہ وہ پردے میں جائیں، میں اپنے چاہنے والوں سے ملوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب محمد حنفیہ نے اپنے بابا کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا بابا آپ اس عالم میں ان سے کیسے کلام کریں گے، اس لیے کہ زہر سر سے لے کر پیر کے آخری سرے تک صلاحیت کر چکا ہے۔ قسم خدا کی جو جواب دیا ہے میرے مولا نے تاریخ کے سنہرے حرفوں میں موجود ہے۔ فرمایا اے میرے لال، زہر نے جسم پر اثر کیا ہے مگر میرا دماغی توازن نہیں بگڑا ہے، میرا دماغ ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ اب بھی زمانے کی سمجھ میں نہیں آتا کتنا وزنی وار ہوا مولا علی کے سر پر، زہر آلود تلوار، اتنا شدید وار تھا کہ سر دوپارہ ہو گیا، لیکن اس عالم میں بھی فرما رہے کہ میرا دماغی توازن نہیں بگڑا ہے، میں ابھی بھی کلام کر سکتا ہوں، جواب دے سکتا ہوں۔ اس عالم میں محمد حنفیہ کا یہ جواب سننا اور مولا کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے، اور زمانے کو سمجھنا چاہیے کہ جب اتنے وزنی وار سے وسیع کا دماغ نہیں بہکتا تو ہلکے سے بخار سے نبی کا دماغ کیسے بہک سکتا۔ اور اس کے بعد مولا نے وصیتیں فرمائی ہیں اور فرمایا کہ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ عزیزان گرامی، وہ علی جسے دنیا نے سمجھا نہیں، قیامت ہے، وہ علی جو راتوں تک یتیموں تک رزق پہنچاتے تھے، جس کی زندگی یتیموں کی پرورش، بے سہاروں کو سہارا، غریبوں کی مدد اور پھر عبادت الہی، یہ ہے علی کی زندگی۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ علی جو آیا تو خدا کے گھر میں اور اس دنیا سے جا رہے تو بھی خدا کے گھر سے۔ عزیزان گرامی، یہ ایام اسی مولا سے منسوب ہے۔ آج کا سویرا وہ قیامت کا سویرا تھا کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی کے سر پر ضربت لگائی، سر دوپارہ ہوا، محراب مسجد خون علی سے رنگین ہو گئی، فضا میں آواز گونجی قد قتل امیر المومنین،
حسنین دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے، کیا دیکھا کہ بابا زخمی حالت میں ہیں، بابا زخمی حالت میں ہیں، اور حال یہ ہے علی کا کہ خاک مسجد اٹھاتے جاتے ہیں، سر پر رکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ حسنین مسجد میں پہنچے، امام حسن نے نماز فجر ادا کرائی، علی نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے نماز فجر ادا کی۔ حسنین بابا کو ایک گلیم میں لے کر چلے، کچھ دور چلے تھے کہ میرا مولا نے آنکھیں کھولی، اے میرے لال حسن اب ہم کہاں آ گئے؟ کہ بابا گھر بالکل قریب ہے۔ عزیزان گرامی، تصور شرط ہے، مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے، اور یہ ایام تو ہمارے لیے قیامت کے ایام ہیں۔ کہ گھر قریب ہے بالکل بابا، کہ آپ میرے چاہنے والوں سے کہو اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئیں، اس لیے کہ جب تم مجھے زخمی حالت میں گھر لے کے جاؤ گے تو تمہاری ماں بہنیں چیخیں مار مار کے روئیں گی، میں نہیں چاہتا کہ ان کی آواز ان نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، جو وصیتیں کرنا ہے کر لیجئے، مگر ذرا 61 ہجری میں آئیے، یہی کوفہ ہے، زینب و ام کلثوم بے مخنا و چادر پھرائی جا رہی ہے اور منادی صدا دے رہا ہے، اے تماشائیوں آؤ تماشا دیکھو، یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، واہ محمد سیعلم الذین ظلموا